بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ نماز استسقاء کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش طلب کرنا، اپنی پیاس کو، اپنی خشک سالی کو، اپنی قحط حالی کو دور کرنا، اللہ سے باران رحمت طلب کرنا، زمینوں کو، انسانوں کو، جانوروں کے پینے کا پانی اور دیگر ایسے ذرائع و اسباب اللہ سے طلب کرنا کہ ہر ایک کی سیریابی ہو جائے۔ اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، قرات کے ساتھ خطبہ دیا جاتا ہے، اور پھر امام قلب ردا اپنی چادر کو پلٹتا ہے۔ استسقاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور دست مبارک کو دعا کے لیے اٹھایا تو اچانک ایک ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا اور اس نے جھوم کر پانی برسایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے، اونٹوں کا غلہ ہلاک و تباہ ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، قحط سالی نے ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور جو ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا بھی وہ ہاتھ چہرے پہ پھرے نہیں تو موسلا دھار بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ پورا 1 ہفتہ بارش لگی رہی۔ اگلے جمعے کو وہی شخص آیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پہلے تو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے سب ہلاکتیں بیان کر رہا تھا، اب سیلاب اور ندی لالو نے ایسی طغیانی پیدا کر دی تھی کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ ابھی ہاتھ وہ چہرے پہ آئے نہیں تو آسمان بالکل صاف یا مثل جوبہ، بالکل گول دائرے میں جس طرح گیند لٹکائی جاتی ہے ایسے۔ اللہم لا علینا و حوالینا، اے اللہ ہمارے اوپر نہیں، ہمارے ارد گرد بادلوں کو بھیج۔ تو بادل چھٹ گئے، مدینہ کے اطراف میں پھیل گئے۔ اسی طرح جب بندہ بہت قحط سالی کا شکار ہو جائے تو کسی کھلے میدان میں، عیدگاہ میں جمع ہو کر نماز استسقاء ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشحالی کی دعا کرے کہ اللہ خشک سالی کو دور کر دے۔ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے یا تنہا پڑھی جائے۔ جو بھی طریقہ اختیار کریں، تنہا پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے باران رحمت طلب کریں۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا مجللا سخا غدقا نافعا دائما، اللہم اسق عبادک و بہائمک و انزل رحمتک و احی بلدک المیت۔ اللہ ہمارے اوپر موسلا دھار خوشگوار بہترین بارش جس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو، نفع ہی نفع ہو، نازل فرما۔ اور اے اللہ نازل فرما اپنی طرف سے باران رحمت جس سے بنجر زمینیں اور مردہ دلوں کو شادابی حاصل ہو۔ یہ ایسے دعا، اور چادر امام صاحب نے کی ہوگی، مثلا یہ چادر ہے، یہ ایسے امام صاحب نے اوڑھی ہوگی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹھ کی طرف لے جا کر یہ دائیں پہلوں سے بائیں طرف نچلے والا پلو پکڑے، اور بائیں ہاتھ سے دائیں طرف لے جا کے نچلے والا پلو پکڑے، اور اس کو یوں پھر ایسے پلٹ دے کہ دائیں والا بائیں طرف اور بائیں والا دائیں طرف آ جائے۔
نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے چلا جائے۔ اس سے نیک فعل اور شگون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح کے اس چادر کو پلٹا گیا ہے، اس طرح تو بھی اپنی تقدیر کو پلٹ دے، اس خشک سالی کو خوشحالی کے ساتھ، شادابی کے ساتھ، سیرابی کے ساتھ تبدیل کر دے۔ یہ ایک فعال ہے، اور اس چادر کی حیت منقلب ہو جائے گی تو اس سے یہ فعال لی جائے گی کہ خشک سالی کو خوشحالی سے بدل دینے کا شگون ہے، ورنہ بارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور اس بارش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صبح کی نماز پڑھائی نا، تو پیشانی، پہلو، ہاتھ، گھٹنے، جو بھی اندام سجدے میں لگتے ہیں وہ تر ہو گئے، کیچڑ ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر ہوئے، کافر ہوئے۔ کس وجہ سے مومن ہوئے، کس وجہ سے کافر ہوئے؟ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے بارش ہوئی ہے، وہ تو ہے مومن، اور کافر وہ ہوئے جو کہتے ہیں فلاں ستارے کے ایسا ہونے سے، فلاں سیارے کے ایسا ہونے سے، فلاں ہواؤں کے یوں داخل ہونے سے، فلاں ہواؤں کے وہ داخل ہونے سے ایسے ہوئی ہے۔ یہ بارش کا برسنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قدرت کاملہ کا مالک وہی ہے، بیدک الخیر، نیکی اور بلائی ہر کام اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم کتنی مصنوعی بارشیں برسائیں گے؟ سمندروں کے سمندر زمین کے اوپر برسا دیں تو کہیں خشکی کہیں تری، وہ ہر طرح کا وہ سما پیدا نہیں ہوا۔ جو بارش 1 منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برسا دے تو جل تھل کر دے پورے علاقے کو۔ اور بعض دفعہ کسی حکمت کاملہ سے سمندر پہ برسائی جاتی ہے، خشکی پہ نہیں برسائی جاتی، پہاڑوں پہ برسائی جاتی ہے، آبادیوں اور بنجر زمینوں پہ برسائی جاتی ہے، زرخیز زمینوں پہ نہیں برسائی۔ یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دوران میں جو قید سالی اور بدحالی پاکستان کے بر جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باران رحمت کے لیے دعا کریں۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا ہنیا مریا مریا مجللا سخا غدقا نافعا دائما اللہم اسق عبادک و بہائمک، اللہ تو پلا دے انسانوں کو، حیوانوں کو، اللہم اسق عبادک و بہائمک و انزل رحمتک، اور اپنی رحمت کو نازل کر دے، وہ احیی بلدک المیت، اور بنجر بیکار زمینوں کو آباد کر دے۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ یہ دعا اور یہ مغفرت، یہ بارش کی طلب کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ وہی دفعہ کا واقعہ ہے کہ اسی طرح قید سالی کے دوران میں بارش کے لیے لوگ جمع ہوئے تو ایک بچہ اپنے ہاتھ میں چھتری لے کے نکلا۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کہا نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ سے مانگنے آئے ہیں، کسی انسان سے توڑے ہی ہیں۔ اس بچے کے ساتھ یقین لے کر نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ قید سالی کے لیے دعا کی تو اللہ نے فرمایا تمہارے امت کے درمیان میں ایک ایسا گناہ گار ہے، جب تک وہ موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اس گناہ گار نے دل میں ایسی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بارش برسائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین، تو جو فرماتا تھا کہ وہ گناہ گار کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا، تو اب وہ گناہ گار کہاں گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے ایسی بخشش طلب کی ہے، ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر اس ساری تمہارے سامنے جو مخلوق کھڑی ہے ان پہ تقسیم کر دیا پھر بھی فالتو بچ جائے، اے اللہ مجھے اس کا دیدار کرا دے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں، میں نے پہلے بھی اس کو پردے میں رکھا تھا اور آج بھی اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے، اگر آج ظاہر کر دوں تو پھر بھی تو بظاہر ہوگا کہ گناہ گار یہ بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی یوں کیا کرتا ہے، عزت کی رکھوالی کرتا ہے، وہ ایسا لجپال ہے۔ اور اسی لیے فقہ کا، شرع کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کی وطر کی نماز قضا ہو گئی، اس نے دوسرے دن، تیسرے دن یا جب یاد آئی تو اس نے پڑھی، تو اگر لوگوں کے درمیان میں وہ پڑھ رہا ہے تو وطر کے لیے جو دعائے قنوت کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں، اس طرح نہ اٹھائے، کیوں کہ سوائے وطر کے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے ہماری فقہ حنفیہ کے مطابق۔
سمجھے؟ تو اگر وہ اٹھا لے گا تو لوگ اسے قائل اور سست کہیں گے کہ اس کے بھیتر قضا ہوگے یا بدا کر رہا ہے، تو اس لہٰذا یہ رکن، یہ وجوب کا حکم بھی اس سے ساقط ہو جائے گا، اس کی کیا برم رکھنے کے لیے، اس کی شرم کو قائم رکھنے کے لیے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے کوئی دعا قنوت پڑھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بندہ اپنے اپنے طور پر اپنی معافی طلب کرے، بخشش طلب کرے، استغفار کرے۔ وَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا۔ سورہ نوح پڑھ کے دیکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پر استغفار کرو، وہ تم پر مسلسل بارشیں عطا کرے گا، نہریں جاری کر دے گا، سمندروں دریاؤں کو جاری کر دے گا، تمہارے بنجر زمینوں اور قلوب کو کیا کر دے گا، بات کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس مشکل خشک سالی کے دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا توفیق اللہ عطا فرمائے، باران رحمت عطا فرمائے، چرند پرند درند انسان حیوان سب کو، بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باران رحمت سے سراب کرے۔ فَبِّدْ أَمْرِي۔